تو میرے علم کی حد تک میں تو اب یہ بات اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ پورے قرآن مجید کی تفسیر کی سعادت حاصل ہوئی ہے اور اس پر میں نے برسوں کام کیا ہے، وہ کسی جگہ کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو یہ بتا رہی ہو کہ زمین ساکن ہے یا وہ گھومتی نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کا موضوع ہی نہیں، بلکہ اس کے بالکل برخلاف بیانات جیسے میں نے ابھی عرض کیا قرآن میں موجود ہے۔ ان کے بھی دینے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ایسے سائنسی حقائق بیان کیے جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت، اپنے اہتمام، اپنی حکمت کی طرف توجہ دلاتے ہیں، اس ذیل میں یہ حقائق بھی بیان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو قرآن مجید کا معاملہ ہے۔ علماء کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں دو تین چیزیں بڑا غیر معمولی کردار ادا کرتی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ بعض زمانوں میں علوم پیدا ہوتے ہیں۔ انسان کی بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ علم پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی جتنے بھی ہمیں دوسرے جاندار نظر آتے ہیں یا مخلوقات نظر آتی ہیں، انسان کے امتیازی خصائص آپ متعین کریں تو ان میں سے کوئی علم پیدا نہیں کرتا، یعنی جو علم انہیں دے دیا گیا ہے اس کے مطابق وہ جبلی طور پر زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن علم پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے کسی میں۔ انسان علم پیدا کرتا ہے، علم ہر دور میں پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جب یونانی علوم آئے اور ان کے نتیجے میں ایک خاص علم کلام پیدا ہوا تو یونانی علوم فلسفے کو بھی زیر بحث لا رہے تھے۔ فلسفے کا مطلب اس زمانے میں تھا ما بعد طبیعیات اور اخلاقیات، میٹا فزکس اور ایتھکس، اور وہ اس کے ساتھ جو بڑے فلسفی تھے وہ علم حیات کے مسائل بھی زیر بحث لا رہے تھے، کائنات کے بارے میں اپنی رائے دے رہے تھے، سیاست، معاشرت، ان کے بارے میں بھی بتا رہے تھے۔ تو ایک جامع علم تھا جو مسلمانوں کے ہاں آیا اور وہ اس سے متعارف ہوئے۔ تو اس علم کے بعض حقائق کو اس زمانے میں مان لیا گیا، تسلیم کر لیا گیا کہ یہ ٹھیک ہے۔ اس سے علم کلام کے کچھ مقدمات سامنے آئے تو ہمارے ہاں وہ علم کلام پڑھانا شروع کر دیا گیا، اس کے ماہرین بھی پیدا ہوئے۔ دور حاضر میں جو لوگ ان چیزوں کے ماہر تھے، یعنی استخراجی منطق جس کو آپ ڈیڈکٹیو لاجک کہتے ہیں، اسی طرح وہ فلسفیانہ یا قدیم حیات اور سائنس کے مسائل جس سے علم کلام وجود میں آیا تھا اس کے ماہرین تھے، تو انہوں نے وہ خالصتاً قیاسی اور استنباطی علم تھا۔ جب سائنس نے مشاہدے اور تجربے کے اوپر بنیاد رکھ کے ایک بالکل ہی نئی دنیا پیدا کر دی تو پہلے مرحلے میں یہ خیال کیا کہ وہ جو کچھ ہم پہلے ایجاد کر چکے ہیں علمی طور پر اس کا مقابلہ کر لیں گے ہم۔ تو اس طرح کی چیزیں اس وقت سامنے آئیں۔ یہ جو آج کل بہت زیر بحث ہے، احمد رضا خاں بریلوی صاحب کی کتاب زمین کے ساکن ہونے یا گردش کرنے کے بارے میں 1921 میں ان کی وفات ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ اسی زمانے کی چیز ہے۔ یعنی ایک طرف سر سید تھے جو یہ بتا رہے تھے کہ یہ جو نئے علوم ہیں یہ انہوں نے فطرت کے راز بے نقاب کر دیے، اس میں وہ بھی حدود سے کچھ تجاوز کر گئے، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی کی نفی کرنا شروع کر دی کہ وہ اپنے قانون کا پابند ہو کے رہ گیا ہے، تو بات معجزے اور پیغمبری اور بہت سی دوسری چیزوں تک جا پہنچی۔ ادھر بھی یہ ہوا کہ اس پرانے علم کلام کی بنیاد کے اوپر سائنس کے جدید حقائق جن کی بنیاد حقیقت میں تجربے اور مشاہدے پر تھی، اور تجربہ اور مشاہدہ بھی ایک سائنسی استدلال میں ڈل گیا تھا۔ یعنی اگر آپ جدید طبیعیات کا مطالعہ کریں تو جدید طبیعیات ایک اعجاز ہے، معمولی چیز نہیں ہے، اس کا صحیح ادراک نہیں ہو پایا۔ تو یہ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح کی صورتحال کم و بیش اس وقت ہوئی جب کوپرنیکس، گیلیلیو وغیرہ نے نئی چیزیں بیان کرنی شروع کی، تو یہاں بھی مسیحی علماء، متکلمین، بڑے علماء تھے ان کے ہاں بھی، اور ان کا بھی مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس یونانی فلسفے کے پس منظر میں، یونانی علم حیات کے پس منظر میں ایک علم کلام وجود میں لا چکے تھے۔ جب مذہبی لوگ اس علم کلام کو بیان کریں گے تو خود مذہب بھی بنا دیں گے اس میں، تو رد عمل کی نوعیت یہ بنی۔ تو یہ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ایسی چیزوں کے معاملے میں ہم کسی کو متون کریں، ہر چیز کو اس کے زمانے اور دور میں رکھ کے دیکھنا چاہیے۔ جو لوگ مذہب کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی مذہبی حقائق کو اللہ کی کتاب میں دیکھیں، قرآن مجید میں۔ اگر کوئی ضمناً چیز زیر بحث آنی چاہیے تو زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو ارشادات بیان ہوئے ہیں، لیکن اس کے آگے علماء وہ کسی دور میں بھی ہوں، وہ اپنے دور کے اسیر ہوتے ہیں۔ جس علمی ٹریڈیشن میں وہ کھڑے ہوتے ہیں اس سے بالکل اوپر ہو کے کھڑے ہو جانا یہ انسان کے بس کی چیز نہیں ہے۔ تو میرا احساس یہ ہے کہ ایسی چیزوں کو ماضی کی نظر کر دینا چاہیے
اور بس اس کے بعد آگے بڑھنا چاہیے. اس کی جزا فضا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انسان تھے، پیغمبر تو نہیں تھے. نہ علماء کو اپنے آپ کو پیغمبر کی حیثیت دینی چاہیے اور نہ ہمیں انہیں پیغمبر سمجھ کر خدا کے دین کے بارے میں ان کی غلطیوں کی بنیاد پر فیصلے کرنے چاہیے. علم کے قافلے کو آگے بڑھنا چاہیے. اسی طرح اس کا ایک اور پہلو بھی بہت عام ہے، وہ یہ ہے کہ علم ہمارا ہے، علم اہل مشرق کا ہے، علم مغربی قوموں کا ہے. میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا. آپ یہ دیکھیے کہ بہت سے علوم یونان میں پیدا ہوئے. یونان کسی مذہبی پس منظر کا ملک نہیں ہے. یعنی وہ الگ بات ہے جو حضرت مجدد نے اپنے مکتوبات میں لکھ دی کہ افلاطون بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی دعوت سے متاثر ہوا تھا، درا حالے کہ وہ پیدا ہی کوئی 350 سال پہلے ہوئے. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں جو ہمارے ہاں آ گئیں، ان کا ایک خاص پس منظر ہے. اس میں آپ لا علمی کو بھی کہہ سکتے ہیں، بہت دخل ہوتا ہے. تاہم یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارا جو سارا ذہنی اسٹرکچر ہے جو آج کا زمانہ بناتا ہے، اس کو اٹھا کر ہم ماضی میں نہیں لے جا سکتے. ہمیں اسی دور میں کھڑے ہو کر چیزوں کو دیکھنا بھی ہے، بتانا بھی ہے اور معاملات کو آگے بھی بڑھانا ہے. تو میں خاص طور پر توجہ دلا رہا تھا کہ مغرب مشرق میں تقسیم کرنے کے بجائے علم کو انسانیت کی میراث سمجھنا چاہیے. جس قوم کے پاس ذرائع و وسائل جمع ہو جاتے ہیں، قوت جمع ہو جاتی ہے اور ایک عمومی رجحان بعض عمرانی احوال کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اس کے ہاں کسی خاص علم کے اختصاص کی طرف بہت رجحان ہو جاتا ہے. یونانیوں کو آپ دیکھ لیں، دنیا میں اس وقت دنیا میں بہت سی اور بھی قومیں تھیں. ہندوستان کو آپ دیکھ لیں، مصر کو دیکھ لیں، تو اپنی اپنی نوعیت کے علوم کی طرف مختلف قوموں کا رجوع ہوتا ہے. مسلمانوں کی بھی ایک تاریخ ہے. تو اس کو انسانیت کا سفر سمجھنا چاہیے اور یہ تقسیم چھوڑ دینی چاہیے ہر حال میں. مغرب میں علوم پیدا ہوئے تو کیا مغرب میں جو لوگ تھے وہ ایسی مزے کا خیز باتیں نہیں کرتے تھے؟ تو بھی کرتے تھے. آپ فرانسس بیکن کو دیکھیے، اس نے کس چیز سے استدلال کیا اس بات پر کہ سیارے صرف 7 ہی ہو سکتے ہیں. یہ کہ انسان جو ہے اس کو جو منفذ اللہ تعالیٰ نے عطا کیے وہ 7 ہی ہیں. 2 آنکھیں ہیں، 2 نتنے ہیں. سوچیں ذرا، منہ ہے کہ یہ کوئی ہے استدلال؟ اور کون کر رہا ہے؟ وہ جو جدید تنقید کا بانی ہے. تو ہر جگہ اس طرح کی مزے کا خیز چیزیں آپ فرمائیں تو میں 1 گھنٹے تک آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مغرب میں جو بہت بڑے بڑے لوگ رہے ہیں وہ اپنے اپنے دور میں کیا باتیں کرتے رہے. عورتوں کے بارے میں صرف نیٹشے کے افکار و خیالات کبھی بیان کر دیے جائیں تو لوگوں کے کانوں سے دھواں نکلنے لگے. تو بھئی یہ ساری دنیا اسی طرح چلتی رہتی ہے. اس میں کسی خاص گروہ کو، کسی خاص علم کو متون کرنے کی کوئی وجہ نہیں. یہ ہوتا ہی کب پیدا ہے؟ جب ہم علم کو مشرق مغرب میں بانٹنا شروع کر دیتے ہیں. علم پوری انسانیت کی میراث ہے. لوگ چل رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں. ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو ہماری قوموں میں سے، مشرقی قوموں میں سے اٹھتے ہیں، وہ مغرب کی یونیورسٹیوں میں آ جاتے ہیں، بڑے علمی کارنامے دکھا رہے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ عمرانی احوال، ماحول، حالات وہ پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کسی خاص قوم کے دماغ میں کوئی کمپیوٹر نہیں رکھا ہوتا. مختلف انسانوں کے اندر اس کا ظہور ہوتا رہتا ہے. اگر آپ اس جگہ سے لیں گے تو اس طرح کی بحثوں میں کبھی نہیں پڑیں گے.